شرمین پچھلے 2 ہفتوں سے روز نیند تلے آتی تھی، مگر وہاں کوئی خط نہیں تھا۔ شروع کے 2 خط کے تو ایک ہفتے کے اندر جواب موصول ہو گئے تھے، تو پھر اس دفعہ ایسا کیوں؟ وہ ان گنت سوچوں میں گھری تھی۔ کہیں خدشے تھے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ وہ آج پھر شام ہوتے ہی کھیتوں کا کام پورا کیے اس بوڑھے نیم کے پیڑ کی طرف بڑھتی گئی۔ دل ہی دل میں دعاؤں سے لب کانپ رہے تھے۔ اس نے نیم تلے پہنچتے ہی آنکھیں زور سے بند کر لیں، پھر کھولیں اور نیم کی شاخ کو دیکھا۔ اس کے پیچھے خاکی لفافہ دیکھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ لپک کر چبوترے پر چڑھی، ہاتھ اونچا کرتے لفافے کو کھینچ لیا۔ وہ پھپک پھپک کر رو دی، پھر اگلے ہی پل مسکرانے لگی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ جلدی جلدی لفافہ کھولتے وہ خط پڑھنے لگی۔ خط پڑھتے پڑھتے وہ بری طرح رو دی تھی، اور پھر اسے سینے سے لگا کر وہیں نیم تلے درخت سے ٹیک لگا لی۔ وہ آج اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر اس خط کا جواب لکھے گی۔ اس نے خط چھپا دیا اور لنگڑاتے قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے انداز میں تیزی تھی۔ اسے خط کا جواب لکھنے کے لیے رات کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی جلدی کھانا بنا کر سب کو دے کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور کمرے کو کنڈی لگا کر قلم اور کاغذ سنبھال لیا۔ میرے شاہ جہاں، تمہارا خط ملا تو میں بس خط کو سینے سے لگائے نیم کے نیچے بیٹھی رہی۔ پہلے تو میں نے خط کھولا ہی نہیں۔ ڈر لگ رہا تھا کہیں تم نے لکھا ہو کہ شہر کی چمک دمک میں مجھے بھول گئے ہو۔ پھر ہمت کر کے ایک لائن پڑھی، پھر کانپتے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ پھر جب ہمت ہوئی تو پورا خط ایک سانس میں پڑھ گئی، پڑھ کر رو دی، پھر ہنس دی، پھر پاگلوں کی طرح نیم کے درخت کو جا کر سنایا۔ شاہ جہاں، تم نے لکھا کہ لائبریری کا شور بند ہو گیا تھا جب تم نے میرا خط کھولا۔ یقین کرو میرا دل کا شور بھی بند ہو گیا تھا جب تمہارا خط میرے ہاتھ میں آیا۔ 2 ہفتوں سے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اماں کا ڈر تھا کہیں لوگ باتیں نہ بنائیں، دوسری طرف تمہارے وعدے کا یقین تھا، اور ایک خود کے کہیں شہر نے مجھ سے شاہ جہاں چھین تو نہیں لیا۔ مگر تمہارا خط پڑھ کر وہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب دل میں صرف سکون ہے، وہ سکون جو تمہارے لفظوں سے آتا ہے۔ تم نے وعدہ کیا کہ مجھے رونے نہیں دو گے، صرف ہنساؤ گے۔ شاہ جہاں، میں تم سے جھوٹا وعدہ نہیں لوں گی۔ رلانا بھی تم ہی ہو اور ہنساتے بھی تم ہی ہو۔ جب تمہارا خط دیر سے آتا ہے تو رلا دیتے ہو، اور جب آ جاتا ہے تو ہنسا دیتے ہو۔ بس اتنا کرنا کہ رلانے کے بعد ہنسا ضرور دینا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تم کہتے ہو کہ تمہارا دل گاؤں کی مٹی میں دفن ہے جہاں میں نیم کے نیچے بیٹھتی ہوں۔ سچ کہوں شاہ جہاں، میری جان بھی اس مٹی میں اٹکی ہوئی ہے۔ میں روز سوچتی ہوں کہ تم شہر میں بڑے ڈاکٹر بن رہے ہوگے، سفید کوٹ پہن کر مریض دیکھو گے، اور میں یہاں تمہارے نام کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں عشق انسان کو کمزور کر دیتا ہے، مگر تمہارا عشق مجھے طاقت دیتا ہے۔ تمہارے نام پر میں دھوپ بھی سہ لیتی ہوں، تمہارے انتظار میں راتیں بھی جاگ لیتی ہوں۔ تم نے لکھا کہ تم کھڑکیاں نہیں تاکو گے، مستقبل تاکو گے۔ شاہ جہاں، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں۔ میں تمہیں کھڑکی سے نہیں دیکھنا چاہتی، میں تمہارا مستقبل بننا چاہتی ہوں۔ وہ مستقبل جس میں تم تھک کر لوٹو تو میں دروازے پر کھڑی ہوں، تمہارے لیے پانی لے کر، تمہارے لیے دعا لے کر۔ تم نے کہا کہ میرے پاس زیور نہیں، زمین نہیں، محل نہیں، مگر میں خود زیور ہوں۔ شاہ جہاں، تمہارے منہ سے یہ سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ سچ کہوں، میں نے کبھی زیور کی تمنا نہیں کی۔ اماں کہتی ہیں کہ لڑکی کا زیور اس کا کردار ہوتا ہے۔ اگر میرا کردار تمہیں زیور لگتا ہے تو میں سمجھوں گی کہ میں دنیا کی امیر ترین لڑکی ہوں۔ تمہارا وعدہ ہی میرا محل ہے، تمہارا انتظار ہی میری زمین ہے، اور تم خود میرا جہیز ہو۔ نیم کے درخت سے تم نے کہا کہ پتے گرنا بند کر دے، وہ مان گیا۔ آج جب میں اس کے نیچے بیٹھی تھی تو اس نے سر ہلا کر کہا کہ شاہ جہان نے کہہ دیا ہے تو اب گنوں گا نہیں، بس انتظار کروں گا۔ شاہ جہاں، وہ درخت تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے۔ ہم تینوں کا رشتہ ہے، تم، میں اور یہ نیم کا درخت۔ جب تم آؤ گے تو ہم تینوں اس کے نیچے بیٹھیں گے، تم درمیان میں ایک طرف اور درخت دوسری طرف۔ سایہ کرے گا۔ تم نے لکھا کہ کچھ سال اور کتنے سال یہ نہیں بتایا۔ شاہ جہاں، ایک سال بہت لمبا ہوتا ہے،
365 दिन, 8,760 घंटे, 5,25,600 मिनट मैंने गिन लिए हैं, मगर तुम्हारे वादे के बाद ही गिनती आसान लगती है। मैं हर दिन एक पत्ता तोड़कर अपने दुपट्टे में बांध दूंगी। जब 365 पत्ते हो जाएंगे तो समझ जाऊंगी कि तुम आ गए हो। तुम मिलने तो आओगे ना, जल्दी से। तुमने कहा कि धूप में मत बैठना, रंगत ख़राब हो जाएगी। शाहजहाँ, मेरी रंगत की फ़िक्र मत करो। मेरी रंगत तो तुम्हारे नाम से रोशन है। तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो स्याही भी सुनहरी लगती है। तुम्हारा नाम लेती हूँ तो चेहरा चमक जाता है। अम्मा पूछती हैं कि क्या बात है, आज बहुत खुश हो। मैं हंस देती हूँ, कहती हूँ कुछ नहीं अम्मा, बस मौसम अच्छा है। और हाँ, तुमने कहा कि ख़त लिखते हुए आंसू मत गिराना, वरना स्याही फैल जाएगी। शाहजहाँ, कोशिश करूँगी, मगर वादा नहीं करूँगी, क्योंकि जब तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो आंखें खुद ब खुद भर आती हैं। आंसू स्याही में मिल जाते हैं और लफ्ज़ और गहरे हो जाते हैं। तुम पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये आंसू खुशी के हैं, इंतज़ार के हैं, मोहब्बत के हैं। शाहजहाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, सब्र से, यकीन से, दुआ से। तुम बस अपना ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, रात देर तक मत जागना। और हाँ, जब कभी थकन हो तो आँख बंद करके नीम का दरख्त का तसव्वुर कर लेना। मैं वहीं बैठी होंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे बग़ैर ये गांव वीरान लगता है। तुम्हारे बग़ैर ये नीम की छाँव काटती है। तुम्हारे बग़ैर मैं अधूरी हूँ। जल्दी लौट आना, वरना मैं लंगड़ाते लगड़ाते खुद शहर आ जाऊँगी, तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हारा कॉलर पकड़ कर कहूँगी कि वादा किया था जल्दी आने का, तो अब तक इस शहर में क्यों हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान में रहो। तुम्हारी ही रहूँगी हमेशा, शर्मीन। उसने ख़त लपेट कर लिफाफे में डाल दिया और मुस्कुराते हुए वहीं लेट गई। आंखें चमक से लबरेज थीं, मोहब्बत की अलूहियत के चमक से। शाहजहां ने मेज़ पर किताब खोली और कलम सीधा किया। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो फैसला करके बैठा था कि आज रात चैप्टर ख़त्म करके ही सोएगा। मेडिकल की किताबें बड़ी मोटी और मुश्किल थी, मगर वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उन्हें समझ सके, ध्यान लगा सके। अभी उसने पहला पैराग्राफ पढ़ा ही था कि बाहर से एक ज़ोरदार कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। फिर सीटियाँ बजने लगीं। फिर कोई चिल्लाकर बोला, गोल। शाहजहाँ ने सर उठाकर छत की तरफ देखा, जैसे शोर वहीं से आ रहा हो। उसने आंखें बंद करके खुद को समझाया, शायद कोई बच्चा खेल रहा हो। वो दोबारा किताब पर झुका। 2 मिनट बाद तो जैसे दरवाजे के शीशे तक काम गए। बाहर लॉन से ढोल की तरफ आवाज़ आई। हजूम का शोर था, कोई चीख रहा था, कोई तालियां पीट रहा था। शाहजहाँ ने कलम मेज़ पर रखा और बेजारी से खिड़की खोल कर बाहर झांका। बाहर का मंजर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। लॉन में बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। प्रोजेक्टर की रोशनी दरख्तों पर पड़ रही थी। कुर्सियां गोल दायरे में लगी थी। घर के सारे लड़के लड़कियां, चच्चा ताया फूफा सब वहां बैठे फुटबॉल मैच देख रहे थे। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोई चिप्स खा रहा था। हर गोल पर पूरा लॉन गूंज उठता था। शाहजहाँ ने गहरी सांस ली। उसने दिल में सोचा, इन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं कि कोई अपने घर में बैठकर क्या कर रहा होगा। कोई बीमार होगा, किसी के बच्चे सो रहे होंगे, कोई इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा। ये शहर वाले हैं, तालीम याफ्ता हैं, मगर बुनियादी तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। उसे कोफ्त हुई थी। उसने खिड़की बंद की और वापस आकर बैठ गया। किताब खोली, आंखें लफ्ज़ों पर जमाने की कोशिश की, मगर बाहर से आने वाली आवाज़ हर लफ्ज़ को काट रही थी। अब के शोर और तेज़ था। शायद मैच में कोई अहम लम्हा आ गया था। किसी ने इतनी ज़ोर से सीटी बजाई कि शाहजहाँ का दिल धड़क गया। उसने कलम ज़ोर से मेज़ पर रखा, किताब बंद कर दी। वो कुर्सी से उठा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसके दिमाग में सोचों का हजूम था। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा वो किसी हॉस्टल में ठहर जाता। यहाँ तो कदम कदम पर इम्तिहान है। फिर दोबारा वो खिड़की के पास आया, पर्दा हटाकर बाहर देखा। सब हंस रहे थे, सब खुश थे। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि एनेक्सी में वो अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाग रहा है। शाहजहाँ ने होंठ भींच लिए। गुस्सा आया, मगर उसने खुद पर काबू पाया। मगर शोर था कि कम होकर ही नहीं दे रहा था। फिर उसने टिप से किताबें बंद की और एनेक्सी से बाहर आकर खड़ा हुआ। उसकी निगाहें सामने लगे प्रोजेक्टर पर जम गईं, मगर दिल गुस्से और चिड़चिड़ेपन से भरा था। रात की हवा में चंबेली की खुशबू थी, मगर इस पर शोर गालिब था।
پروجیکٹر کی سفید روشنی دیواروں پر لہرا رہی تھی۔ لان میں بچھی کرسیوں پر سب جھکے ہوئے تھے، ہر گول پر تالیاں، سیٹیاں کہے۔ شاہ جہاں وہیں کونے میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل میں کہا، یا اللہ صبر دے۔ اسی لمحے لان کے دوسرے کونے سے ایک آواز آئی۔ شاہ جہاں نے آنکھ کھول کر دیکھا، حریم کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جو شاہ جہاں کو ہمیشہ الجھا دیتی تھی۔ حریم اس کی طرف بڑھی اور قریب آ کر بولی، آ جائیں آپ بھی دیکھ لیں میچ، ہماری ٹیم جیت رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، آپ کیوں اکیلے کھڑے ہیں؟ شاہ جہاں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے فٹ بال کے فے کی بھی سمجھ نہیں، میں نے کبھی فٹ بال میں دلچسپی نہیں لی۔ میں پڑھ نہیں پا رہا تھا شور سے، اس لیے یہاں آ کھڑا ہوا تاکہ تھوڑی کھلی ہوا میں سانس لے سکوں۔ حریم نے گلاس سے گھونٹ لیا اور مسکرا دی۔ کتنے سنجیدہ پڑھاکو ہیں آپ، ایک رات کا میچ دیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ کے نمبر کم نہیں ہو جائیں گے۔ چلے آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو رولز سمجھا دیں گے۔ حریم، میں مذاق نہیں کر رہا، میرا امتحان قریب ہے، میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ 1 گھنٹے کا شور میرے کتنے ٹاپک خراب کر سکتا ہے۔ حریم ابھی کچھ بولتی کہ پیچھے سے آواز آئی، میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ شاہ جہاں کو پڑھنے میں دقت ہوگی، ہم چھت پر سیٹ اپ بناتے ہیں۔ مگر حریم نے کہا، یہی سیٹ اپ لگائیں گے، لان میں مزہ آئے گا، سب اکٹھے ہوں گے۔ شاہ جہاں نے پلٹ کر دیکھا، اقرا کھڑی تھی، حریم کی کزن۔ اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا پیالہ تھا۔ شاہ جہاں نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے حریم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں جانتا تھا یہ آئیڈیا اسی کا ہوگا، کیونکہ وہ مجھے تنگ کرنے کا موقع نہیں چھوڑ سکتی۔ اسے پتہ تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی اس نے ضد کر کے لان میں اسکرین لگوا دی۔ حریم کا منہ ایک دم بن گیا، اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، ہاں میں یہی چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ ڈسٹرب ہو، مگر اقرا کی یہ بات اسے بری کیوں لگ رہی ہے؟ اس نے شاہ جہاں کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، مگر اب وہ غصے سے اقرا کو دیکھنے لگی۔ اقرا نے شاہ جہاں کی بات سن کر کہکہا لگایا تھا، واہ شاہ جہاں، آپ تو حریم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ واقعی آپ کو تنگ کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پوری گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا تھا کہ آج میچ باہر دیکھیں گے۔ میں نے کہا تھا آواز کم رکھنا، مگر اس نے کہا نہیں، فل والیوم پر چلے گا۔ اس کے جھوٹ پر وہ بھونچکا رہ گئی۔ کیا وہ شاہ جہاں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ حریم نے اقرا کو گھورا، اقرا بس بھی کرو، تمہیں ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے اور اپنی طرف سے چاڑ لگانے کی بھی۔ اچھا میں چپ۔ ویسے شاہ جہاں بھائی، آپ برا مت مانیں، حریم کا دل برا نہیں ہے، بس شرارتی ہے تھوڑی۔ وہ اس کی آنکھوں کا غصے والا تاثر دیکھ جلدی سے بولی تھی۔ شاہ جہاں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اس کی نگاہیں زمین پر تھیں، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ چھٹی کے دن بھی پڑھتے ہیں، پتہ ہوتا تو چھت پر سیٹ اپ کروا لیتی۔ میں نے سوچا تھا چھٹی ہے تو سب ریلیکس کریں گے، آپ بھی تھک جاتے ہوں گے شہر میں، سوچا تھا تھوڑا انجوائے کریں گے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، میرا ریلیکس کرنا اور تمہارا ریلیکس کرنا الگ الگ ہے۔ تمہارا ریلیکس شور میں ہے، میرے ریلیکس سکون میں ہے۔ میں خاموشی میں کتاب کھول کر بیٹھ جاؤں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے زیادہ شور شرابہ نہیں پسند۔ وہ اب کے کچھ نرمی سے بولا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر آپ کی پڑھائی خراب کرنا چاہتی تھی؟ میں نے بس اتنا کہا کہ یہ آئیڈیا تمہارا ہوگا کیونکہ تمہیں شرارت کرنا پسند ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، تم زندہ دل ہو، مگر کبھی کبھی تمہاری شرارت دوسروں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ ہاں آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ حریم نے اقرا کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اب بھی شاہ جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا، میں معافی مانگتی ہوں۔ اب آپ جا کر پڑھ لیں، میں اسکرین بند کروا دیتی ہوں۔ شاہ جہاں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، نہیں اسکرین بند مت کرو، سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ان کی خوشی خراب مت کرو۔ میں باہر جا رہا ہوں واک کرنے، مگر مجھے اچھا لگے گا اگر آئندہ تم احتیاط کرو گی۔ وہ کہہ کر پینٹ کی جیب میں ہاتھ اڑس کر باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ تم اسے متاثر کرنے کے چکر میں اتنی ہلکان کیوں ہو رہی تھی اقرا؟ کیا مطلب؟ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ اب ایسے ظاہر مت کرو جس سے میں نے تمہیں سوئیاں چبو دی ہوں، وہ طنزیہ انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اقرا حیرت سے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی کتابیں لیے پچھلے 10 منٹ سے لان میں کرسی پر بیٹھی تھی، مگر شاہ جہاں نہیں آیا تو وہ خود ہی اس کی انیکسی میں داخل ہو گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک دھیمی سی مہک نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
सब साफ सुथरा अपनी जगह पर रखा था। इतना सलीका नफासत उसमें भी नहीं था। वो दिल से ये बात मानने पर मजबूर हुई। हरीम ने बेख्तियार मेज़ पर हाथ मारा। धूल नहीं थी। शाहजहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखता था। उसकी निगाह लिफाफे पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद कोई नोट होगा, कोई अहम कागज़ होगा। उसने लिफाफा उठाया। अंदर से एक ख़त निकला। ख़त के ऊपर लिखा था शाहजहां के नाम। हरीम के दिल ने धक धक किया। उसे मालूम था कि ख़त पढ़ना गलत है, मगर तजस्सुस उस पर गालिब आ गया। उसने सोचा एक झलक देख लूँगी, बस एक नज़र। वो खिड़की के पास बैठ गई और ख़त खोल दिया। पहली सतर पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। तुम्हारा ख़त मिला तो मैं बस ख़त को सीने से लगाए नीम के नीचे बैठी रही। पहले तो मैंने ख़त खोला ही नहीं। डर लग रहा था कहीं तुमने लिखा हो कि शहर की चमक धमक में मुझे भूल गए हो। फिर हिम्मत करके एक लाइन पढ़ी, फिर कांपते हाथों से बंद कर दिया। फिर जब हिम्मत हुई तो पूरा ख़त एक सांस में पढ़ गई। पढ़कर रो दी, फिर हंस दी, फिर पागलों की तरह नीम के दरख्त को जाकर सुनाया। हरीम ने आगे पढ़ा। हर लफ्ज़ में मोहब्बत थी, हर जुमले में इंतज़ार था, हर पैराग्राफ में सब्र था। शर्मीन ने लिखा था कि वो नीम के दरख्त के नीचे बैठकर ख़त लिखती है, कि वो धूप में नहीं बैठती क्योंकि शाहजहाँ ने मना किया था, कि वो अम्मा से डांट खा लेती है मगर शिकायत नहीं करती, कि वो जेवर नहीं मांगती, ज़मीन नहीं मांगती, महल नहीं मांगती, वो बस शाहजहाँ का वादा मांगती है। हरीम की आंखें फैल गईं। उसे हैरत हुई। कोई लड़की इतनी समझदार हो सकती है, कोई लड़की इतनी संजीदा हो सकती है, कोई लड़की रोमांस भी करे और बुरी बात भी ना करे। ख़त में कोई शिकवा नहीं था, कोई ज़िद नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ दुआ थी, सिर्फ हौसला था, सिर्फ वफा थी। हरीम ने सोचा कि शाहजहाँ हमेशा दूसरों को अहमियत क्यों नहीं देता। कोई लड़की हंसकर बात करे तो वो संजीदा हो जाता है, कोई मजाक करे तो वो खामोश हो जाता है। शायद इसलिए कि उसकी मंगेतर ऐसी है। हरीम आगे पढ़ने लगी। हरीम के दिल की हालत बहुत अजीब हो रही थी। वो सोचने लगी कि कितनी गहरी मोहब्बत है इस ख़त में। ऐसे किस्से तो बस फिल्मों में ही देखे हैं उसने। फिर उसकी निगाह ख़त के आखिरी पैराग्राफ पर गई। तुम्हारे बगैर ये गांव वीरान लगता है, तुम्हारे बगैर ये नीम की छाँव काटती है, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। जल्दी लौट आना, वरना मैं लंगड़ाते लंगड़ाते खुद शहर आ जाऊँगी, तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हारा कॉलर पकड़ कर कहूँगी कि वादा किया था ना जल्दी आने का, तो अब तक इस शहर में क्यों हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में रहो, तुम्हारी ही रहूँगी हमेशा। हरीम के हाथ से ख़त गिर गया। उसे शौक लगा, एकदम जैसे बिजली गिरी हो। वो सुन्न होकर बैठी रह गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, ये लंगड़े पाँव। हरीम उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर नीम का दरख्त हिल रहा था, हवा सरसरा रही थी, मगर हरीम के कानों में सिर्फ शर्मीन के लफ्ज़ गूंज रहे थे। वो सोच में पड़ गई। शाहजहाँ की मंगेतर एक लंगड़ी लड़की है। वो मुकम्मल मर्द है, लंबा कद है, चौड़ा सीना है, हैंडसम है, ज़हीन है, अमीर घर का बेटा है, डॉक्टर बन रहा है, समझदार है, संजीदा है, हर लड़की की ख्वाहिश हो सकता है। फिर उसने अपने आप से सवाल किया, तो उसने अपने लिए एक माजूर लड़की को क्यों चुना। दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, कॉलेज में इतनी लड़कियां हैं, सब खूबसूरत हैं, सब चलती फिरती हैं, सबके पाँव सलामत हैं, तो शाहजहाँ ने शर्मीन को क्यों पसंद किया, जिसका एक पाँव कमज़ोर है, जो लंगड़ा कर चलती होगी। हरीम को याद आया कि उसने कभी शाहजहाँ को किसी लड़की की तारीफ़ करते नहीं सुना। उसने कभी किसी को घूर कर नहीं देखा। उसने कभी किसी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। सब कहते थे कि शाहजहाँ मगरूर है, मगर अब हरीम को समझ आ रही थी, वो मगरूर नहीं था, वो वफ़ादार था। उसका दिल पहले ही किसी के नाम लग चुका था। हरीम ने झुककर ख़त उठाया। उसने दोबारा आखिरी लाइनें पढ़ी। उसने सोचा कि क्या वाकई मोहब्बत चेहरा नहीं देखती, मोहब्बत पाँव नहीं देखती, मोहब्बत दिल देखती है। उसने ख़त फ़ोल्ड करके लिफाफे में रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ख़त वापस मेज़ पर रख दिया, बिल्कुल उसी जगह जहाँ से उठाया था। फिर वो कमरे से बाहर निकल आई। सहन में खड़ी होकर उसने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल की हालत अजीब थी। वो धीरे से बोली, या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है जो माजूरी को भी खूबसूरती बना देती है। हवा चली तो नीम के दरख्त से एक पत्ता टूटकर उसके पाँव में आ गिरा। हरीम ने वो पत्ता उठा लिया। उसने सोचा कि शायद शर्मीन ने भी ऐसे ही पत्ते जमा किए होंगे, इंतज़ार के दिन गिनने के लिए। हरीम की आंखें अजीब सी हो रही थीं, जैसे ये राज पाकर उसकी अपनी ज़ात वसी हो गई हो।
مگر اس کے چہرے پر اب شرارت نہیں تھی، ایک نئی سوچ تھی، ایک نیا احساس تھا اور بہت گہرا تجسس بھی۔ حریم نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ آنکھیں بند کرتی تو شرمین کا لکھا ہوا جملہ سامنے آ جاتا۔ دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا، کیا واقعی شاہ جہاں کی منگیتر لنگڑی ہے؟ اور اگر ہے تو شاہ جہاں نے اسے کیوں چنا؟ اگلے دن اسے شام ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی کتابیں لے کر انیکسی میں چلی گئی۔ وہ وہیں تھا، اسے دیکھ کر چونکا۔ کل میں آئی تھی مگر آپ نہیں تھے۔ ہاں مجھے کچھ کام تھے، میں دیر سے آیا تھا۔ وہ نرمی سے بولتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شاہ جہاں میز پر بیٹھا کتاب کھولنے لگا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم بندہ تھا، پھر ایک معذور لڑکی کیوں؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر الجھن کا شکار سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگا، پھر سر جھکا کر اس کی توجہ کتاب کی جانب کروائی۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے، مگر اس کے اندر کی بے چینی اسے مجبور کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے خاموشی سے اس کی پڑھائی گئی چیزیں غور سے سننے کا بہانہ کرتی رہی، پھر ایک دم کہہ اٹھی، ایک بات پوچھوں؟ شاہ جہاں نے قلم روک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں پوچھو۔ حریم نے ایک لمبی سانس لی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا آپ کی منگیتر شرمین معذور ہے؟ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، پنکھے کی آواز بھی بہت تیز لگنے لگی۔ شاہ جہاں کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اس کی آنکھوں میں وہ آگ اٹھنے لگی تھی جو حریم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا جبڑا سختی سے بھیج گیا۔ شاہ جہاں کرسی سے اٹھا، اس نے ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا۔ حریم یکدم کرسی سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاہ جہاں بس ڈانٹ دے گا، مگر اس کے چہرے کا رنگ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ شاہ جہاں نے ایک جھٹکے سے حریم کا بازو پکڑا۔ اس کا ہاتھ اتنا سخت تھا کہ حریم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ شاہ جہاں نے اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حریم کی پیٹھ دیوار سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ شاہ جہاں اس کے بہت قریب جھک گیا۔ اس کی سانس تیز تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم میں مینرز نہیں ہے؟ تم نے کس کی اجازت سے وہ خط کھولا تھا؟ مجھے معلوم تھا کہ تم نے ہی وہ خط کھولا ہوگا۔ حریم لرز گئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں بس لفافہ پڑھا تھا، میں نے۔ شاہ جہاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، جھوٹ مت بولو، تم تجسس میں مری جا رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ کسی کے ذاتی خط کھول رہی ہو؟ وہ خط اور وہ لڑکی میرے لیے بہت اہم ہے، ساری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ تم نے اس کی وفا پر سوال اٹھایا ہے، تم نے اس کی عزت پر سوال اٹھایا ہے، اس کی معذوری پر نہیں۔ حریم کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے کبھی شاہ جہاں کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، خاموش رہتا تھا، مگر آج اس کا غصہ کسی لاوے کی طرح تھا۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بس تجسس سے، وہ کپ کپاتے لبوں سے کہہ رہی تھی۔ شاہ جہاں نے اس کا بازو اور سختی سے دبایا۔ اس کی آواز گرج کی طرح تھی۔ تم تجسس کہتی ہو اسے؟ کسی کی محبت کو تجسس کہتی ہو؟ کسی کے زخم کو تجسس کہتی ہو؟ تم جانتی ہو شرمین نے وہ خط کتنے آنسوؤں سے لکھا ہوگا؟ تم جانتی ہو اس نے ایک لفظ کتنی دعاؤں سے لکھا ہوگا؟ اور تم نے بغیر اجازت اسے پڑھ لیا۔ وہ تمہارے لیے نہیں تھا، سمجھی؟ حریم نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا برا مان جائیں گے۔ وہ بے اختیار رو دی۔ شاہ جہاں کی پکڑ مزید سخت ہوئی۔ اسے محسوس ہوا شاہ جہاں اسے آج دیوار میں دھسا ہی دے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا، مگر تمہیں تمیز تو تھی۔ تمیز یہ کہتی ہے کہ جو چیز تمہاری نہیں اسے ہاتھ مت لگاؤ، جو راز تمہارا نہیں اسے مت کھولو۔ تم نے اپنی حد پار کر دی ہے حریم، اور میں حد پار کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ غرایا تھا۔ حریم سسکی، میں معافی مانگتی ہوں، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ شاہ جہاں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حریم کی آنکھوں میں سچا ڈر تھا، سچی ندامت تھی۔ شاہ جہاں نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کیا مگر بازو نہیں چھوڑا۔ اس نے آہستہ مگر زہریلے لہجے میں کہا، سنو حریم، وہ لڑکی جس کے بارے میں تم سوال کر رہی ہو وہ میری دنیا ہے، وہ میری سانس ہے، وہ میری دعا ہے۔ اس کا دل، اس کا ایک پاؤں کمزور ہو سکتا ہے، مگر اس کا دل دنیا کے ہر سلامت انسان سے بڑا ہے۔ اس کی وفا پہاڑ جیسی ہے، اس کا صبر سمندر جیسا ہے، اور تم نے ہمت کیسے کی اس کے بارے میں ایک لفظ بولنے کی؟ میں کبھی اپنے سائے کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بھی اس کے حوالے سے ایسا سوال کرے، اور تم نے یہ ہمت کی۔ اس کی ہچکی بند گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں بس کنفیوز ہو گئی تھی۔ کنفیوز؟ تم کنفیوز ہو کہ میں نے ایک معذور لڑکی کو کیوں چنا؟
ہاں، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ میں نے اسے چنا کیونکہ وہ مکمل ہے، اس کی روح مکمل ہے، اس کا دل مکمل ہے، اس کی وفا مکمل ہے۔ دنیا کے لیے وہ معذور ہو سکتی ہے مگر میرے لیے وہ مکمل کائنات ہے۔ تم جیسی 100 لڑکیاں بھی اس کے ایک آنسو کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں سن کر حریم کا دل بیٹھ گیا۔ اسے شرمندگی سے زمین پھٹنے لگی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ شاہ جہاں اس سے اتنی سخت باتیں کرے گا۔ شاہ جہاں نے آخر میں اس کا بازو چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ جاؤ میرے کمرے سے، اب بھی اسی وقت، اور آئندہ میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں قدم مت رکھنا، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، میری زندگی میں مداخلت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حریم کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دوپٹہ دروازے میں پھنس گیا۔ جسے کھینچا تو وہ پھٹتا چلا گیا۔ اندر شاہ جہاں نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ کتابیں فرش پر گر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ وہ سانس لے رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی جنگ لڑ کر آیا ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، جبکہ وہ روتی ہوئی جا کر اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔ اسے یوں بے دق کر روتے دیکھ وہ بری طرح دہل گئی تھی۔ حریم، میری جان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، تم تو پڑھنے گئی تھی نا؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ ماما، میں نے تو بس ایک خط ہی پڑھا تھا اور وہ پھر رونے لگی۔ اور کیا ہوا؟ کیسا خط؟ اس کی لنگڑی منگیتر کا فلمی خط۔ وہ ایک دم غصے سے چلاتی پھر رونے لگی۔ وہ ایسے کر رہا تھا جسے میں نے اس کا قتل ہی کر ڈالا ہو۔ اس کا بس چلتا میرا گلا دبا کر مار ہی ڈالتا۔ اتنا چلا رہا تھا مجھ پر۔ اس جاہل شخص کو بولیں یہاں سے چلا جائے، جا کر کسی ہاسٹل میں رک جائے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے روتی رہی۔ لنگڑی منگیتر؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی منگیتر معذور ہے۔ میں نے خط میں پڑھا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا واقعی اس کی منگیتر معذور ہے، اور اس بات پر اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بس قتل نہیں کیا میرا۔ آج کے بعد میں اس کے ساتھ پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ زلیخا خاتون عجب حیرت اور الجھن میں اسے دیکھ رہی تھی۔ سنبھالو خود کو، میں اس سے خود بات کروں گی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ بات نہیں کرے، نکال دے اسے یہاں سے، وہ تلخی سے چلائی۔ بس آواز کم رکھو، پورے گھر میں اعلان نہ کرو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے پرسنل چیزوں میں گھسنے کی یا ایسے سوال کرنے کی؟ وہ اس کو ڈپٹنے لگیں تو اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ اسے پھر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگیں۔ زلیخا خاتون نے دوپہر کے کھانے کے بعد فون اٹھایا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ جب سے حریم کے منہ سے وہ باتیں سنی تھیں، سکون انہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنی بھابھی کو جانتی تھیں، ان کی سوچ اور معیار بہت اونچا تھا۔ وہ شاہ جہاں کی منگنی ایسے ہی کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے دن انہوں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ دل ہی دل میں خفا تھیں کہ بھائی اور بھابھی نے اکلوتی بہن کو اکلوتے بیٹے کی منگنی کا بتایا تک نہیں، مگر اب ان سے صبر نہ ہو سکا تھا۔ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ اے زلیخا، کیسی ہو؟ کتنے دن بعد فون کیا؟ اس دن بھی میں نے تم سے بات کرنا چاہی مگر فون نہیں ملا۔ بھابھی، بس کیا ہی بتاؤں، میں تو خدا ناراض تھی آپ لوگوں سے۔ خیر چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کیسی ہیں؟ تمہاری ناراضگی اچھی طرح سمجھتی ہوں میں زلیخا۔ چودرائن کی آواز میں وہی روب تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے زلیخا۔ سناؤ، تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ زلیخا نے باتوں کا آغاز کیا۔ موسم کا ذکر کیا، بچوں کی پڑھائی کا ذکر کیا، پھر دھیرے سے بات موڑ دی۔ اچھا، شاہ جہاں کیسا ہے؟ شہر میں پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے نا؟ ہاں بھائی، بالکل ٹھاٹھ سے ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے ہی دماغ کا تیز تھا ماشاء اللہ، مگر اب ذمہ داری کا بوجھ بھی کندھوں پر آ گیا ہے۔ ڈاکٹر بننا کوئی کھیل نہیں، بہت دل لگا کر پڑھ رہا ہے آپ کا صاحبزادہ۔ زلیخا نے چائے کا گھونٹ لیا اور غیر محسوس انداز میں پوچھا۔ بھابھی، ویسے ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانیں گی نا؟ شاہ جہاں کی منگنی کا سنا تھا، کہاں کا رشتہ طے ہوا ہے؟ بس ایسے ہی دل میں خیال آیا تو پوچھ لیا۔ چودرائن ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر ان کی آواز میں ہلکی سی لاپرواہی آ گئی۔ ارے زلیخا، وہ تو بس شاہ جہاں کا دل بہلانے کے لیے ایک سرسری سا رشتہ جوڑ دیا تھا۔ گاؤں کی بات ہے، تم جانتی ہو نا شاہ جہاں کا دل کتنا نرم ہے۔ اسے وہاں کے نیم درخت سے لگاؤ تھا۔ بچپن کی بات تھی، کسی کسان کی بیٹی ہے، بس وعدہ نبھانے کے لیے ہاں کر دی۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، تجسس سے پوچھا، اچھا تو اب؟ چودرائن نے بات کاٹ دی، ان کی آواز اب سخت ہو گئی تھی۔ دیکھو زلیخا، سچ تو یہ ہے کہ ہمارا مستقبل میں اس کم حیثیت اور معذور کسان کی لڑکی کو بہو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شاہ جہاں ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم نے اسے پڑھا لکھا کر بڑا کیا ہے۔ اب جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو ہم اس کے لیے ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہی دیکھیں گے، خاندان میں جس کا نام ہوگا، جس کی عزت ہو، جس کی بیٹی ہمارے گھر کا مان بڑھائے۔
زلیخا نے فون اور کان سے لگایا۔ اس کے دل میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ کیا بھابھی کا اشارہ حریم کی طرف ہے؟ وہ جانتی تھی کہ چودھرائن ہمیشہ اونچے خاندان کی بات کرتی ہیں، اور حریم خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اور خاندان بھی بہت اونچا تھا۔ چودھرائن آگے بولیں، زلیخا تم تو جانتی ہو نا کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، مگر انسان کو بھی اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے وہی لائیں گے جو اس کے قد کے برابر ہو، جو اس کے خوابوں میں شریک ہو سکے۔ وہ گاؤں کی لڑکی بیچاری، اس کا ایک پاؤں بھی ٹھیک نہیں، وہ ہمارے گھر کا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ برادری کیا سوچے گی؟ ہاں بھابھی آپ ٹھیک کہتی ہیں، حیثیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بس میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ شاہ جہاں ہمارے لیے بھی بیٹے جیسا ہے، اس کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، مگر ایسی باتیں تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اس بچی کے نصیب بھی اچھے کرے، اسے اس کی حیثیت کے مطابق اچھا بر ملے۔ ہاں ہاں آمین۔ چودھرائن کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ بس دعا کرو کہ زلیخا کہ شاہ جہاں کامیاب ہو جائے اور کسی طرح اس لڑکی کے خیال کو دل سے نکال دے۔ میں تو سوچے بیٹھی تھی شہر جا کر خود پسند کر لے۔ سچ کہوں تو میری خواہش بھی یہی تھی کہ ہماری اپنی حریم کچھ سال بعد بڑی ہو جائے گی۔ ہم تم سے یہ سوال کریں گے، ابھی تو 15 کی ہے نا؟ 16 کی ہے ابھی۔ ویسے تو ہاں حریم ابھی چھوٹی ہے، مگر کچھ سال بعد تو ویسے بھی ہم نے شادی کرنی ہے۔ تو ہمارے شاہ جہاں سے بڑھ کر کون ہی ہوگا ہماری ترجیح؟ وہ کھلے دل سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بس پھر میں خود اس کی شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ تم بتاؤ حریم کیسی ہے؟ بہت پیاری سی تھی، اب کیسی ہے ماشاءاللہ؟ بالکل ٹھیک ہے، شاہ جہاں سے ہی ایک مضمون میں ٹیوشن بھی لیتی ہے، مگر بنتی نہیں ابھی دونوں کی۔ وہ ہنس دی تھی، چودھرائن بھی ہنس دی۔ ارے بس بھی کرو زلیخا، تم بھی مذاق کرنے لگی ہو۔ چلو اچھا ہے ابھی نہیں بن رہی تو آگے جا کر بن جائے گی۔ تم بس چکر لگاؤ اب گاؤں کا، بلکہ شاہ جہاں کے ساتھ ہی آ جانا۔ انشاءاللہ ضرور بھابھی ضرور۔ زلیخا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف بھی الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون بند کر دیا گیا۔ فون بند کرتے ہی زلیخا نے لمبی سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بھابھی نے جس طرح بات کی ہے وہ تو ابھی سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ زلیخا دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس نے سوچا کہ اگر بھابھی خود یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی تو راستہ صاف ہے۔ اس نے فون میز پر رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ لان میں حریم بیٹھی تھی، سر جھکائے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید صبح والی ڈانٹ کا اثر تھا، وہ سر جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، صحن میں پیلے پتے ہوا کے ساتھ اڑ کر فرش پر بکھر رہے تھے۔ حریم نے دوپٹے کا پلو انگلیوں کے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور شاہ جہاں کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ 3 دن سے خود کو سمجھا رہی تھی کہ اسے معذرت کرنی ہے، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے وہی سنجیدہ آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ حریم نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرہ ویسا ہی تھا، میز پر کتابیں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر شاہ جہاں بیٹھا تھا، اس کے سامنے میڈیکل کی موٹی کتاب کھلی تھی۔ وہ قلم ہاتھ میں پکڑے کچھ لکھ رہا تھا۔ حریم کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس قلم میز پر رکھ کر حریم کی طرف دیکھنے لگا۔ حریم نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شاہ جہاں بھائی، میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، اگر آپ 2 منٹ دے سکیں۔ شاہ جہاں نے سر ہلایا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہو، سن رہا ہوں۔ حریم نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، گلے میں گولا سا اٹک رہا تھا۔ میں آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت پر معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا خط کھولا۔ میں نے وہ سوال کیا جو مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کی عزت نفس مجروح کی ہے۔ شاہ جہاں خاموش رہا، اس کی نگاہیں حریم کے چہرے پر تھیں۔ وہ اس کے لفظوں کو تول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی سختی تھی، مگر آنکھوں کی گہرائی میں کچھ نرم ہو رہا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے ٹیوشن دی۔ آپ نے مشکل سے مشکل سبق بھی اتنی آسانی سے سمجھایا کہ مجھے لگا جیسے میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ آپ نے کچھ برا نہیں مانا جب میں ایک ہی سوال 10 بار پوچھتی تھی۔ آپ نے کبھی جھنجھلاہٹ نہیں دکھائی۔ میں دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں تاکہ آنسو نہ بہہ جائیں۔ پھر اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی۔ مگر اب میں آئندہ پڑھنے نہیں آؤں گی۔ میں نے پاپا سے کہہ کر نئی ٹیوشن جوائن کر لی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی۔ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ سکون سے پڑھیں، اب کبھی آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی۔ یہ آخری جملہ کہتے ہوئے حریم کے گال پر ایک آنسو ڈھلک گیا۔ اس نے فوراً دوپٹے سے صاف کیا اور سر اور جھکا لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پنکھے کی آواز اب بہت تیز لگ رہی تھی۔ شاہ جہاں نے حریم کو دیکھا، اس کا جھکا ہوا سر، کانپتے ہوئے ہونٹ، بھیگی ہوئی پلکیں،
اسے 3 دن پہلے کا منظر یاد آ گیا جب اس نے غصے میں آ کر اس کا بازو پکڑا تھا، جب اسے دیوار سے لگا کر سخت الفاظ بولے تھے، جب اس نے اسے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ شاہ جہاں کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ حریم نے غلطی کی تھی مگر وہ جان بوجھ کر نہیں کی تھی، وہ تجسس میں تھی، وہ نادان تھی۔ اسے ڈانٹا جا سکتا تھا، سمجھایا جا سکتا تھا، مگر اس نے شاید اس کے ساتھ زیادہ سختی کر دی تھی۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ حریم نے ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ شاہ جہاں نے دیکھا تو فوراً رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا ڈر اب بھی تازہ ہے۔ حریم، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور بے یقینی بھی۔ شاہ جہاں نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے غلطی کی، مان لی۔ ندامت ہے تمہارے چہرے پر، یہی کافی ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی رہوں گا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور کچھ ضد کرتے ہیں۔ تم نے مان لی، اس پہ لیے بات ختم، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حریم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید شاہ جہاں اسے اور باتیں نہ سنا دے، اسے دوبارہ کمرے سے نہ نکال دے، مگر اس کے لہجے میں جو نرمی تھی وہ اس کی توقع سے باہر تھی۔ یہ پہلی دفعہ کی نرمی تھی۔ اس کے دل کو حوصلہ ہوا۔ پڑھائی کے حوالے سے جو مدد درکار ہو تم مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو اب آزاد ہو کر بہنے لگے تھے۔ نہیں شاہ جہاں بھائی، میں نہیں آؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف چل دی۔ اس کے قدم بہت سست تھے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پیچھے مڑ کر شاہ جہاں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو شاہ جہاں سمجھ نہ سکا۔ اللہ حافظ شاہ جہاں بھائی، اس نے دھیرے سے کہا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی شاہ جہاں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر افسوس کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ کاش میں نے اس دن اتنا سخت رویہ نہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے اسے سمجھایا ہوتا، ڈرایا نہ ہوتا، کاش میں نے اس کا بازو اتنی سختی سے نہ پکڑا ہوتا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ حریم صحن پار کر رہی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس کی چال میں وہ شرارت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شاہ جہاں نے چاہا کہ آواز دے کر اسے روک لے، کہے کہ ٹھہرو، غلطی میری بھی تھی، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اس نے